رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. اب بیٹیوں کو انہوں نے پیش کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی حقیقی بیٹیوں کو ان سے نکاح کے لیے پیش کر دیا کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم اپنی خواہش پوری ہی کرنا چاہتے ہو تو اپنی قوم کی خواتین سے شادی کر لو. تم اپنی شہوت کو اجنبی مردوں سے ہی کیوں پورا کرنا چاہتے ہو؟ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. اور یوں لگتا ہے نا جیسے حضرت لوط علیہ السلام ان کا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہیں. یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اگر وہ واقعی اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہے تھے تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کس حد تک قربانی کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی ساتھ. اور پھر مہمانوں کو، اجنبی لوگوں کو بچانے کے لیے کہاں تک قربانی کر رہا ہے. اس سے پیغمبرانہ اخلاق پتہ چلتا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، فرشتے ہو کہ انسان ہو، کھانا لے آئے بنا کے. اور یہاں بھی حضرت لوط علیہ السلام نے اجنبی مہمانوں کو، اگرچہ وہ انہیں جانتے بھی ہوں کہ فرشتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی حفاظت کے لیے آخری حد تک قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس سے عظیم ترین پیغمبرانہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تک قربانی کرتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری زندگی کی قسم. کس کو خطاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، البتہ اپنے نشے میں تھے، یعمہون، بہک رہے تھے. یعنی جیسے شراب کے نشے میں دھت عقل ماری جاتی ہے، اس وقت ان لوگوں کا بھی حال یہی ہو چکا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک معقول بات کو، ایک انسانی ہمدردی کی بات کو، ایک انسانی شرافت کی بات کو سمجھ کے ہی نہیں دے رہے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا رہے ہیں. اور کس کی قسم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یا جان کی قسم. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قسم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کھا سکتا. کہ ہم کہیں کہ ہم حضور کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی انسان کو کہیں کہ میں آپ کی جان کی قسم کھاتی ہوں یا آپ کی زندگی کی قسم. یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں. قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے آپ، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام سے آپ قسم کھا سکتے ہیں. مثلا یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ کی قسم، یہ کہہ سکتے ہیں رحمان کی قسم، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے رسول کی قسم. ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب اپنے قول میں سچے ہو. یعنی اللہ کا نام ہر غیری بات میں استعمال مت کرو. صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، تو آپ نے پکار کر فرمایا خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. جس کو قسم کھانا ہو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھائے، ورنہ خاموش رہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بناتے ہیں یا اس خاص چیز کی طرح متوجہ کرتے ہیں، یا گفتگو کا ایک انداز ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، مشرقین دن چڑھے. صیحہ شور کو کہتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شور نے ان کو مار دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ شور کو ڈیسیبلز میں ناپا جاتا ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو مار سکتا ہے. یعنی انسان کے مارنے کے لیے شور بھی بطور ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہر وقت کی پولوشن ہے یہ بھی کچھ موت سے کم نہیں. اب یہ شور کس چیز کا تھا؟ بعض کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یعنی پیدا کی ہو. اور مشرقین صبح سویرے دن چڑھے، یعنی کس وقت عذاب آیا؟ جب سارے لوگ ایک نئے دن کا آغاز کر رہے تھے، اور وہ دن ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا دن بن گیا. فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو کھنگر کی قسم کا پتھر تھا. من سجیل، پکی ہوئی مٹی کا پتھر. کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پہ اٹھایا اور نچلے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے واپس پلٹایا، پٹھا کے پھینکا. یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے. سب بدکار اور مجرم لوگ تھے سوائے چند ایک کے جن کا ذکر پیچھے گزرا. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو الٹا پھینکا گیا بلکہ اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اور کہتے ہیں کہ یہ خطہ زمین میں بھی دھنسا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر اندر دھس گیا، اور پھر اس پہ پانی آ گیا جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے. اور یہ ڈیڈ سی جو ہے اس میں نہ کوئی مچھلی ہوتی ہے نہ ہی کوئی اور لائف کی چیز، کیونکہ اس کا پانی اتنا کھاری ہے، اتنا زہریلا ہے ایک طرح سے کہ جس میں کوئی لائف نہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس میں؟ اس واقعے میں. کس کے لیے؟ للمتوسمین، متوسمین کے لیے. متوسم کس کو کہتے ہیں؟ یہ وسمہ سے ہے. وسمہ کہتے ہیں نشان کو. اسم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، علامت سے پہچاننے والے. متوسم علامت سے پہچاننے والے، گہری نظر سے جائزہ لینے والے، غور و فکر کرنے والے، دیکھنے والے، علامات دیکھ کر شناخت کرنے والے، اہل فراست. یعنی جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، علامات سے پہچاننے والے ہیں، اہل فراست ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت کے بہت سے پہلو اور نشانیاں ہیں. ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عقل مندی اور دوربینی کا لحاظ رکھو، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. متوسم کون ہوتا ہے؟ جو دوربین ہوتا ہے، جو حالات کو دیکھ کر بھانپ کر حقیقت پہچان لیتا ہے، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ فرشتوں کی چال ڈھال دیکھ کے اور ان کی گفتگو دیکھ کے اور ان کی تعداد دیکھ کے خود ہی پوچھنے لگے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے، کچھ اور بھی لگتا ہے مسئلہ. تو یہ متوسم انسان ہی ایسی سمجھ رکھتا ہے. اس کے لیے جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، قیافہ شناسی. فلاں شخص بہت قیافہ شناس ہے، یعنی کہ وہ واقعات سے مختلف عبرت کے پہلو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اعلیٰ میری نگاہ کو عبرت کی نگاہ بنا دے، کہ میں کسی بھی چیز کو دیکھوں تو میرا اس کو دیکھنا محض دیکھنا نہ ہو بلکہ اس سے سبق حاصل کر سکوں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قصے میں، اس واقعے میں، ان بستیوں میں، اس تباہی میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ساری تحقیقات بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود
کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کی، اصل حقائق تک پہنچے بھی ہیں تو اسے اپنے اخلاقیات کے لیے کوئی رہنما نہیں بنایا، اور ان چیزوں سے بچنے کی بات نہیں سوچی کہ جس کی وجہ سے اس قوم پہ تباہی آئی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی، وہ علاقہ کہاں ہے؟ سبیل مقیم پر واقع ہے، گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ مقیم کہتے ہیں قائم کو، موجود، یعنی وہ شاہراہ آج بھی چلتی ہے، وہ راستہ آج بھی قائم ہے جس کے کنارے یہ بستی تھی، مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں آتی تھی۔ اور یہ 5 بستیوں کا مجموعہ تھا یہ پورا علاقہ، جس میں صدوم جو ہے وہ مرکزی بستی تھی، یعنی سینٹرل تھی۔ اس کے علاوہ صعبہ، سعوہ، عثرہ، دوما، یہ مختلف بستیاں تھیں جن کو ملا کر قوم لوط کا علاقہ بنتا تھا، جسے پہلے ذکر کیا کہ 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اس میں۔ بڑی طاقتور قوم اپنے آپ کو سمجھتی تھی، لیکن جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ ان کو الٹا کے واپس پھینکا گیا، زمین میں دھنسایا گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس لیے متوسمین کے علاوہ مومنین ہونا بھی ضروری ہے اللہ کی نشانیوں سے سبق پانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لے آئے تو ہی اس کی سرکشی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی نے لکھا کہ قوم لوط جن پر عذاب آیا تھا ان میں بچے بھی ہوں گے، تو انہوں نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، وہ تو معصوم تھے، پھر ان بچوں پہ عذاب کیوں آیا؟ آپ نے ایک مشہور محاورہ سن رکھا ہوگا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ ریاض الصالحین کے شروع میں نیت کے باب میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو اس کے بعض نیک لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا، کیونکہ یہ تو پھر ہو نہیں سکتا کہ کچھ کو بیچ میں سے نکال کے مار دیتے، اور پھر اللہ کی اپنی چیز ہے جسے چاہے مار دے۔ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے چاہے کرے۔ یعنی ان کی جڑ کاٹ دی گئی تھی نا، ان کی نسلیں بھی ختم کر دی گئی تھی۔ جب اس بستی پہ عذاب آ رہا تھا اور جس طرح اس کو ختم کیا گیا، تو یوں لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی تاریخ، ہسٹری، کلچر، آرٹ، فن، فنون، کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ اور کیا کہا؟ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، یہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے لگا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی عمارت گرانی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی جگہ ڈھانی ہو تو کیا کرتے ہیں عموماً؟ مثلا سعودی عرب میں جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو بڑی بڑی اعلیٰ عمارتیں بھی گرا دی گئیں، اور اب بھی میں نے سنا کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چند سالوں کے اندر یہ اس کے سامنے جو ہلٹن اور ٹاورز ہیں ان کو بھی گرا دیں گے کہ اور ایکسٹینشن کرنا ہے۔ تو میں ان کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ اس پہ اتنے سال لگے ان کے بننے میں، اور اس میں کیا کچھ اندر لگا ہوا ہے، تو جب اس کو گرائیں گے تو لازمی طور پہ یہ اور یہ چیزیں نکال لیں گے۔ ایسے ہی خیال آ رہا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس بستی کے اندر بھی کیسے کیسے خزانے اور دنیا کی کیسی کیسی چیزیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ گرائی گئی ساری عمارتیں اور سارے لوگ اور ان کی ذہانت اور ان کا سارا علم اور پوری ترقی، ہر چیز ملیا میٹ کر دی گئی کہ ہمیں ان کے کلچر کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی آرٹسٹک قوم تھی یا کیسی کیسی ترقی انہوں نے کی ہوئی تھی، سب کچھ ڈوب گیا۔ اور پھر ہماری پرسنل لائف میں بھی کتنی عادت ہوتی ہے نا، نشانیاں بچا بچا کے رکھنے کی، یہ اس بچے کی نشانی ہے، یہ فلانی چیز کی نشانی ہے، یعنی کتنا کچھ ہم اپنا گھر میں، کتنا جنک جو ہے وہ صرف نشانیوں پر مشتمل ہے جس کو ہم پھینک نہیں سکتے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب چیزیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، باقی نام اللہ کا ہے۔ اب آپ دیکھیں عمارتوں کے کچھ نشان اس صحرا میں نظر آتے بھی ہیں تو اتنے ہاریبل ہے سب کچھ کہ وہاں جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، گزرنا ہی وہاں سے مشکل ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہے سب برباد ہونے والا ہے۔ کسی نے لکھا کہ قوم لوط کا قصہ سارے کا سارا بہت بڑی عبرت ہے
تمام قوم ایک بہت بڑی برائی کا شکار تھی، سب پہ عذاب آیا سوائے حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کے علیہ السلام۔ جب بھی قصہ آتا ہے میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کسی سردار یا کسی بھی اور شخص کا الگ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ تباہ ہو گئے، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا خصوصی ذکر کیوں، اور بار بار یہ بات کیوں قرآن میں دہرائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی، ان کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، تبلیغ ہوتی تھی، وہ بھی یقیناً سنتی ہوگی، عمل بھی کرتی ہوگی، لیکن نیت خالص نہ تھی، تو اس منافقت کی وجہ سے ان کو نبی بھی بچا نہ سکے، ان کا ماحول بچا نہ سکا۔ اور جس شخص پر اللہ مہربانی زیادہ کرتا ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ آج ہم بھی مسلمان گھرانے سے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا، اچھا ماحول دیا کہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اگر ہم لوگ اللہ کی مہربانی کا احساس نہ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے عمل کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے یا قرآن پڑھ لینے کی وجہ سے ہم لوگ نہ بخشے جائیں گے۔ یہ آیت اتنا ڈرا دیتی ہے کہ سب گھر والے نکلے، کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ رہنے والی ان سے چھوٹ جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ خود ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی ایک سفر پہ نکلے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور دل لگا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی تو اس میں بہت سی خواتین بھی تھیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی تھیں، اور جو انسانوں کا احسان نہ مانے وہ اللہ کا احسان کیسے مانے گا؟ پھر خواتین میں اور بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، شیطان نے تو کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ آج مسلمان خواتین میں بھی حیا ختم ہو گئی ہے۔ پھر خواتین میں غیبت کرنے، چغلیاں کھانے وغیرہ کی عادت بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز منافقت ہی تو ہوتی ہے کہ سامنے لوگوں کی تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہم کس قدر چھوٹا خیال کرتے ہیں اس جھوٹ اور منافقت کو، اور اللہ کے نزدیک یہ سب کچھ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ بات کس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ پوری قوم، اس کا پوری تاریخ اور ہر چیز مٹ رہی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے اپنے گھر کی خاتون یعنی بیوی کے ساتھ بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ہی دکھا دیا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے راستے الگ ہیں تو آخرت میں الگ ہو جائیں گے۔ یعنی شوہر کا نیک ہونا اور شریف ہونا جو ہے وہ بیوی کو بچا نہیں سکتا اگر بیوی اس راستے پر نہیں یا اس کی قدر نہیں کرتی۔ یعنی خواتین کا دین ایمان جو ہے وہ شوہروں کے تابع نہیں کہ اگر وہ اچھے ہیں تو ان کے بونس میں ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں۔ بہت بڑی غلط فہمی اس میں دور کی گئی نا، کہ جو ہماری قوم کو بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور محض اس بات پر ہم بخشے جائیں گے۔ اس میں ان کی بیٹیوں کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے باپ کی پیروی کی، ماں کی نہیں کی۔ جس کو اچھا بننا ہے وہ اس کی اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے، وہ بن جاتا ہے، اور جسے اچھا کام نہیں کرنا کوئی اور زبردستی اس سے کرا نہیں سکتا۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے بھی البتہ ظالم تھے۔ یہ ایکا کس چیز کا نام ہے؟ ایکا گھنے جنگل کو کہتے ہیں، یہ تبوک کا قدیم نام ہے۔ تو اصحاب الایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو ناپ تول میں کمی کے مرض کا شکار تھے۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا، جنہیں مدین کہا جاتا ہے۔ یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے مدیان کے نام سے پڑا، یعنی انہی کے نام پر اس بستی کا نام پڑا۔ ان کا ظلم کیا تھا کہ جہاں ایک طرف اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسری طرف یہ قوم بھی راہ زنی کے علاوہ کم تولنے اور کم ناپنے کے مرض کا شکار تھی۔ ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پہ سایہ فگن ہوا، پھر چنگھاڑ آئی اور زلزلہ آیا، ان چیزوں نے مل کر ان کو تباہ کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔
کیوں؟ انہی کے اپنے اعمال کی بنا پر. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں کون سے؟ ایک قوم لوط کا شہر یعنی سدوم اور اس کی نواحی بستیاں، اور دوسرا قوم شعیب کا مسکن یعنی مدین. یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب بھی تھے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ، البتہ ایک راستے پر تھے. یہاں راستے کے لیے لفظ امام استعمال ہوا ہے، کیونکہ جس طرح راستے کو فالو کیا جاتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح امام یا لیڈر کو بھی فالو کیا جاتا ہے، اس کی اقتداء کی جاتی ہے. امام کہتے ہیں نا اس کو جس کا اتباع کیا جائے. تو یہاں مراد ہے وہ واضح راستہ، وہ قدیم شاہراہ، وہ تجارتی سڑک جو عرب کے جغرافیے میں یمن سے لے کر ریڈ سی کے کنارے کنارے حجاز اور مدین سے ہوتی ہوئی خلیج عقبہ سے نکل کر آگے تک جاتی، یعنی شام تک جاتی. یہی وہ شاہراہ ہے جو پہلے زمانے میں ہندوستان، یمن، مصر، شام تک جاتی تھی. یعنی انڈیا سے لے کر روم تک جانے کا راستہ یہی تھا. یعنی انڈین اوشن لوگ کراس کر کے کہاں جاتے؟ یمن کے کنارے، عدن یمن، وہاں سے جو سڑک شروع ہوتی پھر خشکی کا راستہ اسی سڑک سے گزرتے ہوئے آخر تک جاتا. تو اس لیے اس کو لب امام مبین کہا گیا. یعنی یہ ایک ہائی وے، جس طرح آپ کی سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے، یہ ایک علاقے کو دوسرے سے ملاتی ہے اور اس کے آس پاس بہت سی نشانیاں اور بستیاں. اب یہ جغرافیہ بھی تھوڑا سا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں کہاں تھیں. یعنی قرآن میں جغرافیہ کا بھی ذکر ہے، حدود اربع بتایا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اہل مکہ، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں گرم علاقے کا سفر کرتے اور گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے کی طرف جاتے، شام کی طرف. تو یہاں اسی سفر کی مناسبت سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں تو تم دن رات گزرتے ہوئے دیکھتے ہو، واضح راستے پر ہیں، ان کے نشانات کچھ ڈھکے چھپے نہیں. تم نے ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر کبھی نہیں سوچا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا گزری، ان پہ کیوں عذاب آیا؟ اس سے سبق نہیں لیتے ہو اور پھر اپنے پیغمبر کو کہتے ہو لو ما تأتینا بالملائکہ. تمہاری عبرت کے لیے تو یہ بستیاں بھی کافی ہیں جن کو تم اس شاہراہ پہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تمہارے قافلوں کو دن رات یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو. ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، سمود کی بستیوں کا نام ہجر، اور انہیں اصحاب الحجر کہا گیا. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی تھی، جن میں سے ایک نشانی اونٹنی تھی جو ایک چٹان سے نکلی تھی بطور معجزہ، لیکن انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے اعراض برتنے والے تھے، ان نشانیوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے. جیسے اے اہل مکہ، تم ان سڑکوں پہ چلتے ہوئے تباہ شدہ بستیوں کے نشانوں سے کوئی سبق نہیں لیتے. تمہارا حال بھی ویسا ہی ہے جیسے اس قوم کا حال تھا کہ انہیں بھی جو نشانیاں دکھائی گئیں انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراش لیتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو، آمینین امن کے ساتھ. یعنی اس قوم نے پہاڑوں کو کاٹ کر انہیں شاندار گھروں میں تبدیل کر لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے اپنی حفاظت کا بڑا اچھا انتظام کر لیا، بڑے امن سے رہ رہے تھے.
اسی لیے تو اتنا تکبر تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی دنیاوی ترقی دراصل ان کے تکبر کا ذریعہ بنی، اور اسی تکبر نے ان کو ڈبو دیا. وہی عظیم الشان گھر پھر ان کی قبریں بن گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں، نہ ڈول بھریں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر بھی لیا ہے. آپ نے فرمایا آٹا پھینک دو، پانی بہا دو. پھر آپ نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی. آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تم رو رہے ہو. اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو، ایسا نہ ہو ان کا سا عذاب تم پہ بھی آ جائے. پھر آپ نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری کو چلا کے وہاں سے نکل گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ پکنک نہیں منانی چاہیے. اگر انسان عبرت کے لیے جائے بھی تو بس تیزی سے گزر جائے دیکھ کر، اور روتے ہوئے گزرے، اپنے آپ کو رلائے، کیونکہ یہ عبرت کی جگہ ہیں، رونے کی جگہ ہیں، ہنسنے کی اور کھانے پینے کی جگہ نہیں. اس کے بارے میں آتا ہے اس بستی کے بارے میں کہ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا. وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھی. ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں. ان کے مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں. یہ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے ایک کوٹیشن ہے. یعنی پرامن طریقے سے ان پہاڑوں کے گھروں میں رہنے والے ایسے ہوئے کہ گویا ان کا کوئی نام و نشان نہ ہو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے، صبح سویرے. وہاں مشرقین ہے، یہاں مصبحین ہے. اس سے عربی زبان کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور تھوڑا سے وقت کا فرق بھی ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عموماً عذاب صبح سویرے آئے. کیوں؟ سورج نکلنے کے وقت اور صبح کے طلوع ہونے کے وقت، کیونکہ اکثر عیاش قومیں راتوں کو جاگتی ہیں اور سویرے سوتی ہیں، تو ان کی غفلت کے وقت ان پر عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے. ان کی ساری ترقی، ان کی ساری محنت، سارے ان کے ہتھیار اور ساری کاریگری، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. سارا آرٹ ختم ہو گیا، سارا آرکیٹیکچر غرق ہو گیا. دنیا میں کوئی بتانے والا نہ رہا کہ قوم سمود نے یہ سب کچھ کیسے بنایا تھا، اتنے زبردست کاریگری کیسے کی تھی. اور وہ ساری مہارتیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آئیں. نہ ہی اللہ پاک ان چیزوں سے متاثر ہوئے کہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ان سے عذاب ٹال دیا جائے. آج ہم دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی چند چیزیں بنا لیتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم سے آگے کون ہے اور ہم سے بڑا کون ہے. انہی چیزوں کی بنیاد پر قومیں بہت متکبرانہ روش اختیار کرتی ہیں، تو ان کا یہ اترانا کچھ کام نہ آیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.